اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ قال اللہ تبارک و تعالی وقفوہم انہم مسئولون۔ ماہ خدا، ماہ مبارک رمضان، بہار قرآن، ماہ تزکیہ نفس کی آمد ہے۔ اس عظیم مہینے کی آمد کی مناسبت سے میں آپ تمام حضرات اور خواتین کی خدمت میں تہہ دل سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان میں انسان ایک خاص قسم کی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے۔ انسان خود ایک ذمہ دار مخلوق ہے۔ انسان کی ذمہ داری اس کے خالق کے سلسلے میں، خود اپنے سلسلے میں، دیگر انسانوں کے سلسلے میں اس کے فرائض، اور انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے سلسلے میں کیا فرائض ہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے ہر شخص کا فریضہ ہے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ خاص طور سے ماہ مبارک رمضان اس ذمہ داری کے احساس کو ہمارے اندر دوبالا کر دیتا ہے کہ اپنے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو مختلف جو اخلاقی رذائل ہیں اور نقائص ہیں ان سے ہم پاک کریں۔ اس سے بہتر مہینہ جو ہے وہ کوئی اور ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری اہم جو ذمہ داری ہماری ہے وہ معاشرے میں رہنے والے دیگر افراد کے سلسلے میں، جسے ہم سوشل ڈیوٹی کہہ سکتے ہیں، معاشرتی ذمہ داری کہہ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے میں ہمارے کیا ضرورتیں ہیں مختلف اعتبارات سے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 24 کی جو میں نے آپ کی خدمت پہ تلاوت کی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں روکیے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی قیامت میں ایک منزل وہ آئے گی کہ جب ہمیں روکا جائے گا اور مختلف چیزوں کے سلسلے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، مختلف نعمتوں کے سلسلے میں، جس کے بعض نمونوں کی طرف پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوجہ کیا۔ فرمایا اس آیے کریمہ کی تفسیر میں کہ اس دن سوال کیا جائے گا تمہارے اس لباس کے سلسلے میں کہ کس چیز کے لیے تم نے اس کو پرانا کیا، یعنی ہم نے اس لیے لباس جو پہنا ہے، آیا اس لباس کے ذریعے ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہے یا اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ کہا سوال کیا جائے گا تمہاری عمر کے سلسلے میں، کس چیز میں اس کو صرف کیا ہے، یہ لمحہ جو گزر رہا ہے اس کے ذریعے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ سوال کیا جائے گا کہ ان لمحات کو ہم نے کس طرح سے گزارا ہے، اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے یا خدا نخواستہ اس کی نافرمانی میں گزارا ہے۔ اسی طرح سوال کیا جائے گا جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، جو دولت و ثروت دی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو ہم نے کس چیز میں صرف کیا اور خرچ کیا، راہ خدا میں خرچ کیا ہے یا راہ غیر خدا میں خرچ کیا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اہم جو سوال ہم سے ہوگا اس دن وہ علی کی ولایت کے بارے میں ہوگا، جو اہم ترین سوال ہوگا۔ ولایت علی کے بغیر بڑے علماء شیعہ اور اہل سنت نے لکھا ہے کہ علی کی ولایت کے پروانے کے بغیر کوئی پل صراط سے گزر بھی نہیں سکتا۔ علی کی ولایت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ ولایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم نے عقائد میں، اخلاق میں اور احکام میں علی کو اپنا رہبر و قائد و امام مانا ہے، اور جس طرح سے جس راستے پہ علی چلے ہیں اسی راستے پہ ہمیں بھی چلنا ہے۔ لہذا جو جتنا بڑا مولائی ہے، جو جتنا زیادہ علی کو چاہنے والا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس اس سب سے زیادہ کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے کو مولائی کہے، اپنے کو علی کا عاشق کہے، محب علی کہے، اور وہ اپنے ذمہ داریوں سے شانہ خالی کرے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے علی کے چاہنے والوں کی ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ انہیں اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرنا ہے، اس کا تزکیہ بھی کرنا ہے، اور اپنی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی انجام دینا ہے۔ لہذا جو معاشرے کے ذمہ دار افراد ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ وہ آگے بڑھیں اور معاشرے میں جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، اس کے سلسلے میں بیٹھیں، پلاننگ کریں، پلاننگ کرنے کے بعد ایسے پروگرام رکھیں کہ جس کے ذریعے معاشرے میں جوان ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہے، عورت ہے، سب کے سلسلے میں ایک اچھا سا
پروگرام ہو سکے، چاہے وہ قرآن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اعتقاد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ احکام کے حوالے سے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ہر طرف سے گمراہیوں اور ضلالتوں کا ایک طوفان، ایک ہجوم ہے. لیکن ہم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ معاشرے کے ذمہ دار افراد، ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ لوگ آگے بڑھیں گے، ہمیں خود بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑے گا. چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ خواتین، وہ اٹھیں، آپس میں بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد ایک بہترین اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے، معاشرتی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں بہتر سے بہتر کیا پروگرامنگ ہو سکتی ہے، قرآن کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے کس طرح کی کلاسز ہو سکتی ہیں، کیسے جلسات ہو سکتے ہیں، اس کو تشکیل دیں، تاکہ اگر کل ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنی معاشرتی ذمہ داری کو ادا کیا تھا یا ادا نہیں کیا تھا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. آخر میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں، پروردگار تجھے واسطہ اس عظیم مہینے کا، اس بابرکت مہینے کا، اس مغفرت و رحمت کے مہینے کا ہمیں اپنی فردی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق کرام فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.